سو لاسٹ فیو ڈیز سے کچھ اسٹوڈنٹس ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو پیراگراف رائٹنگ ہے اس پہ آپ ایک لیکچر اپلوڈ کریں. سو آئی ایم شیئرنگ دس ونڈرفل پیس آف رائٹنگ ود یو. یہ جو کیمبرج پریس ہے اس کا ایک چھوٹا سا رائٹ اپ ہے پرٹیکولرلی فار دا بگنرس کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے پیراگراف. صحیح ہے. سو اس کو جو ہے تھوڑا سا ایوالویٹ کرتے ہیں. اوکے. Getting ready to write the goals of this lesson, identifying the structure of paragraph, generating ideas. اس کو جو ہے پھر پڑھ لے. فرسٹ آف آل جو ہے پیراگراف کیوں لازمی ہے؟ بیکاز پیراگراف اٹ از وی کین سے دا اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف ایسے. بیکاز آپ نے اگر ایک پیراگراف لکھنا سیکھ لیا سو 20 to 25 پیراگرافس یہ جو ہے ایک کمپلیٹ ایسے بنا دے گا پرٹیکولرلی فار دا کمپیٹیٹیو ایگزامز لائک سی ایس ایس پی ایم ایس کمیشن کے جو ایگزامز ہے. سب سے پہلے پیراگراف کا مطلب کیا ہے؟ اوکے. سو پیراگراف از اے گروپ آف سینٹینسز اباؤٹ اے ٹاپک. ایوری پیراگراف should have one topic which is usually presented in the first sentence called topic sentence. اب سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمارے پاس جو پیراگراف کی کریکٹرسٹکس ہے تو اس میں جو فنڈامنٹل جو بالکل لازمی کریکٹر ہے جو انیویٹیبل ہے جو انڈسپینسیبل ہے انلیکٹیبل ہے سائن کونان جسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں یونٹی ہوگی. ایک پیراگراف جو ہے یہ صرف ایک آئیڈیا کو ریپرزینٹ کرے گا. ایک پیراگراف میں ہم ٹو آئیڈیاز کو کمپیئر اور کنٹراسٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہم ایجوکیشن سسٹم پہ لکھ رہے ہیں سو ایک پیراگراف میں ہم ایک ڈائمینشنز کی بات کریں گے. فار ایگزامپل بجٹری ایلوکیشن فار ایجوکیشن یا پروفیشنل ٹریننگ. سو ایک پیراگراف میں ہم جو ہے اس کو ہم یونٹی فارمولا بھی کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیا ڈسکس ہوگا. یہ سب سے لازمی ہے. آپ اس کے لیے ایک فارمولا یاد رکھیں ٹی ٹیب. صحیح ہے. ٹی ٹیب TTEB. سو جو پہلا ٹی ہے اس کا مطلب ہے ٹرانزیشن کیونکہ پیراگراف کے سٹارٹ میں ڈیفینیٹلی ٹرانزیشن ہوگا کوہیرنس کو مینٹین کرنے کے لیے جس طرح ایڈیشنلی ہے سملرلی ہے نیورتھلیس ناٹ وتھ اسٹینڈنگ فار انسٹنس ان دا سیم وے. یہ ہمارے پاس جو کنجنکشنز ہے جس کو ہم ٹرانزیشنز بھی کہتے ہیں سو اس کو آپ یوز کریں پیراگراف کے سٹارٹ میں. دوسرا جو ٹی ہے اس کا مطلب ہے ٹاپک سینٹینس پھر ایکسپلینیشن ہے اینڈ باڈی ریپ اپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیراگراف میں ایک ٹاپک سینٹینس ہوگا اس کے بعد اس کی باڈی ہوگی اور اس کا جو ہے ایک کنکلوڈنگ سینٹینس بھی ہوگا. سو پیراگراف کو ہم منی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں بیکاز ایسے میں بھی ہم جو ہے انٹروڈکشن کرتے ہیں پھر باڈی پیراگراف ہوتی ہے پھر کنکلوژن ہوتا ہے. سو ایک پیراگراف ہمارے پاس منی ایسے ہوتا ہے. صحیح ہے. So paragraph is a group of sentences about a topic. Every paragraph should have one topic which is usually presented in the first sentence جس کو ہم ٹاپک سینٹینس کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس پھر باڈی ہوتی ہے اینڈ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس کا کنکلوڈنگ سینٹینس ہوتا ہے. سو یہاں پر ایک پیراگراف گیون بھی ہے اس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں. After graduating from high school many students go on to universities. اس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں کہ کس طرح جو ہے اس کا رائٹ اپ کیا گیا ہے. یہ ایک سیمپل پیراگراف ہے ریزنس فار گوئنگ ٹو یونیورسٹی. سو اس میں ہمارے پاس جو ہے ریزنس بھی موجود ہوں گے پھر ایکسپلینیشن بھی ہوگا آرگومنٹیشن بھی ہوگا and end to sum up students go to university for a variety of reasons to study a particular field to find a good job or to make friends. So یہ ہمارے پاس concluding sentence ہے. صحیح ہے. تو آپ اس کو پیراگراف کو جو ہے ڈیٹیل سے پڑھیں اس کو پاس کریں. اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے پیراگراف از میڈ اپ 3 components. یہ امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک ٹاپک سینٹینس ہوگا پھر ہمارے پاس سپورٹنگ سینٹینس جس کو ہم باڈی بھی کہتے ہیں اینڈ کنکلوڈنگ سینٹینس. یہ 3 جو ہے ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے فار این افیکٹو پیراگراف رائٹنگ. اس کے بعد جو ہے جو سینٹینس اسٹرکچر ہے جو کلوکیشن ہے سرکملوکیشن ہے وہاں پر ایکسپریشن ہے ریلیونس ہے وہ تو فنڈامنٹل چیزیں ہے جس کو ہم نے آلریڈی ڈسکس بھی کیا ہے. سو ٹاپک سینٹینس یہ ہمارے پاس فرسٹ سینٹینس ہوگا پریزنٹ دا ٹاپک اینڈ دا کنٹرولنگ آئیڈیا. کنٹرولنگ آئیڈیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ٹاپک پریزنٹ کیا اب اس کو تو ڈیپینڈ بھی کرنا ہے جسٹیفائی بھی کرنا ہے. سو اس کو ہم پھر کنٹرولنگ آئیڈیا کہتے ہیں. تو ہمارا جو ٹاپک سینٹینس ہوگا یہ ٹاپک کو بھی ریپرزینٹ کرے گا اینڈ کنٹرولنگ آئیڈیا کو بھی ریپرزینٹ کرے گا. اس کے بعد ہمارے پاس سپورٹنگ سینٹینسز ہے. دا مین پارٹ آف دا پیراگراف جو ہے پرووائڈ جنرل سپورٹنگ پوائنٹس ٹو ایکسپلین دا کنٹرولنگ آئیڈیا پرووائڈ ڈیٹیلز دیٹ ایکسپلین ایچ سپورٹنگ پوائنٹ. سو یہ ہمارے پاس پھر سپورٹنگ سینٹینس ہے جو باڈی میں ہے. کنکلوڈنگ سینٹینس از دا لاسٹ سینٹینس آف دا پیراگراف اور ریسٹیٹ دا کنٹرولنگ آئیڈیا اینڈ سمرائز دا
سپورٹنگ پوائنٹ. جو کنٹرولنگ آئیڈیا ہے اس کو ریسٹیٹ مطلب دوبارہ جو ہے اس کو ڈیفائن کرے گا, لیکن وہی ورڈنگ کو ہم روٹیٹ کریں گے, ایگزیکٹ ورڈنگ کو ہم کاپی نہیں کریں گے. آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پیراگراف جو ہے یہ ہمارے پاس ایک منی ایسے ہے, چھوٹا سا ایسے ہے. ایسے میں ہمارے پاس انٹروڈکشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد بڑی پیراگرافس ہوتے ہیں اور پھر کنکلوژن ہوتا ہے. سو ایک پیراگراف پہ ہمارے پاس ٹاپک سینٹینس, پھر سپورٹنگ آئیڈیاز اور کنکلوژن میں اینڈ میں جو ہے ہم اسی سپورٹنگ آئیڈیا اینڈ ٹاپک سینٹینس کو ریسٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پھر یہاں پر یہ گیون ہے کہ ہم کس طرح جو ہے جنریٹنگ آئیڈیاز فار رائٹنگ, برین اسٹارمنگ ہم کس طرح کریں گے. آئیڈیاز کو جنریٹ کرنے کے لیے فار ایگزامپل ایک پرٹیکولر ٹاپک ہے, ایجوکیشن ہے, ڈیموکریسی ہے, پالیٹکس ہے, تو اس پر ہم آئیڈیاز کو جنریٹ کریں گے, تو اس کو ہم برین اسٹارمنگ کہتے ہیں. سو برین اسٹارمنگ کا جو پہلا اسٹیپ ہے دیٹ از لسٹنگ, کہ آپ جو ہے پہلے کچھ پوائنٹ لسٹ کرے کہ فار ایگزامپل یہاں پر ریزنس فار گوئنگ یونیورسٹی ہے, ٹو میک فرینڈ, ٹو جوائن کلب, ٹو فن اینڈ اس طرح فیوچر وغیرہ, جاب. سو یہ ہمارے پاس ہو گیا لسٹنگ. لسٹنگ کے بعد ہمارے پاس ہو گیا مائنڈ میپنگ, یہ بھی ہمارے پاس ایک برین اسٹارمنگ کی ایکٹیویٹی ہے. مائنڈ میں جو ہے ہم ایک میپ بنا لیں. فار ایگزامپل یہاں پر گیون ہے کہ ریزنس فار گوئنگ ٹو یونیورسٹی, سو نیو کلاسز بھی ہے, میک فرینڈز ہے, پروگرامز ہے, فیوچر ہے, پرٹیکولر سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنا ہے, فری ٹائم بیفور اسٹارٹنگ ورک ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے برین اسٹارمنگ کا. ایک ہمارے پاس فری رائٹنگ جو ہے, یہ بھی برین اسٹارمنگ کا ایک طریقہ ہے. Think about a topic and write down your thoughts on a piece of paper. Keep writing whatever comes to mind for about 10 minutes. جس طرح یہ یا ایسے رائٹنگ میں پرٹیکولرلی ان دا کمپیٹیٹیو ایگزام یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ جو ہے جو بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے اس کو ایک پیج پہ لکھ کے اور پھر جو ہے آپ اس کو جو ہے آرگنائز کرے تاکہ اس میں کوہیرنس آ جائے, ریلیونس آ جائے, اور اسی ٹاپک کے مطابق جو ہے پھر اس کو لکھنا شروع کرو. تو یہ ہمارے پاس اس کی ڈیٹیلز تھے. صحیح ہے, یہاں پر یہ گیون ہے اینڈ کی پیج پر. یہ ہمارے پاس ٹاپک ہو گیا ریزنس فار گوئنگ ٹو یونیورسٹی. جو پیراگراف ہم نے اوپر مینشن کیا اس کا ٹاپک ہو گیا ریزنس فار گوئنگ ٹو یونیورسٹی. کنٹرولنگ آئیڈیا کیا ہے. اب ریزن ہمارے پاس ویری ہے, ول ہیلپ دیم ان فیوچر بھی ریزن ہے, نان ایکیڈیمک ریزنس بھی اس کی ہے. صحیح ہے, تو ہمارے پاس ریزنس ویری ہے آفٹر گوئنگ فرام school. Many students go to university but their schools for entering higher education. یہ ٹاپک سینٹینس ہے. گریجویشن کے بعد جو ہے لوگ جو ہے فیوچر بلڈ کرنے کے لیے بھی یونیورسٹی جاتے ہیں. سم اسٹوڈنٹس گو ٹو یونیورسٹی فار ریزن ادر دین ایکیڈیمک. اس طرح کے اسٹوڈنٹس بھی ہے. تو یہ جسٹ این ایگزامپل ہے, ایک سمپلی اس نے گیون کیا ہے, آپ اس کو کہیں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے, سو ان پر گیون ہے therefore when you write a paragraph the first thing you should do is to decide the controlling idea, then begin the paragraph with a sentence that presents both the topic and the controlling idea. So یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا کہ افیکٹو پیراگراف رائٹنگ میں جو ہے ٹاپک سینٹینس ہوگا, پھر باڈی ہوگی جس میں ایویڈنسز ہوں گے, ٹاپک سینٹینس کو ہم جسٹیفائی کریں گے, اینڈ کنکلوژن ہوگا. اینڈ ریممبر کہ جو پیراگراف ہوگا اس میں امپورٹنٹ ہے یونٹی, ایک آئیڈیا کو ایک پیراگراف میں ڈسکس کیا جائے گا. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے کوہیرنس ہوگا, کوہیجن ہوگا. اینڈ جو ٹاپک سینٹینس ہے یہ صرف ٹاپک کو ریپرزینٹ نہیں کرے گا, یہ جو کنٹرولنگ آئیڈیا ہے جس کو ہم پیراگراف کی باڈی میں ڈسکس کریں گے اس کو بھی ریپرزینٹ کرے گا. ٹاپک پوری پیراگراف کو جو ہے ریپرزینٹ کرے گا, جس طرح ایسے کا ٹاپک جو ہے پوری 25 پیراگرافس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو اس طرح ہمارے پاس جو ہے جو ٹاپک سینٹینس ہوگا پیراگراف میں, یہ جو کنٹرولنگ آئیڈیا ہے باڈی کی پیراگراف کے بارے میں اس کو بھی ریپرزینٹ کرے گا. سو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈسکشن ہے رائٹنگ اے پیراگراف, کیونکہ اگر پیراگراف کا جو رائٹنگ ہے یہ اسکل آپ کو آ گیا تو ڈیفینیٹلی ایسے جو ہے یہ ہمارے پاس پھر کمبینیشن ہے پیراگراف کا, اس کو ہم اس طرح ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں اسٹارٹ میں کہا کہ پیراگراف از دا اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف ایسے, بیکاز پیراگراف کی کمبینیشن سے ایسے بنتے ہیں. اینڈ جب آپ کا ایسے بن گیا سو آپ کی بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائیں گی. سو ہم نے آلریڈی جو ہے پارٹس آف اسپیچ کو, سینٹینسز کو, ڈکشن, فریزیالوجی, کلوکیشن, سرکملوکیشن, یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیے ہیں, سینٹینس اسٹرکچر ایٹسیٹرا. سو آپ اس کو پہلے دیکھ کے اس کو سمجھے اور پھر پیراگراف رائٹنگ جو ہے اس کو اسٹارٹ کریں.